رینجرز بھی آپ کے زیر کمانڈ ہے اور پولیس بھی صوبوں کی ہے، تو یہ پولیس اور آپ کی ناکامی نہیں ہے کہ یہ لوگ یہ سب کچھ کرتے رہے اور پولیس ان کو نہیں روک سکی، تو پہلی فرصت میں تو یہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے، ناکامی نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں، اگر آپ پولیس کو کہیں کہ آپ نے طاقت کا استعمال جو ہے آپ نے اس لیول تک کرنا اور اس سے آگے نہیں کرنا، آپ فائر نہیں کر سکتے، آپ اسلحہ لے کے نہیں چل سکتے، آپ نے صرف ڈنڈے کے ساتھ، آپ نے صرف ٹیئر گیس کے ساتھ کنٹرول کرنا ہے، تو پھر اس کی ایک لمٹ ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح سے غلیل گولی سے زیادہ اس کا جو ہے وہ نشانہ تھا، تو جب یہ گئے ہیں ادھر اپنا جناح ہاؤس کی طرف، تو راستے میں 2 جگہ پہ پولیس نے ان کو روکنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ وہاں پہ جو ڈی اے جی، لیکن اسلام آباد میں یا ادھر پولیس کو گولی چلانے کا آپ نے آرڈر نہیں دیا تھا؟ جی یہ نہیں تھا، اس وقت تک یہ نہیں تھا۔ یہ اس دن پھر شام کو اگلے دن کے لیے جو ہے وہ پھر یہ آرڈرز دیے گئے کہ اگر ایسی صورتحال درپیش ہو تو پھر آپ جو ہے وہ فائر کر سکتے ہیں۔ 9 تاریخ کو یہ آرڈرز کم از کم اس وقت تک، جب تک کہ انہوں نے جناح ہاؤس کو جو ہے وہ لوٹ مار اور وہاں پہ آگ نہیں لگائی، اس وقت تک یہ آرڈرز نہیں تھے۔ تو 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داری کے لیے ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا؟ کن کے خلاف؟ عمران خان کے خلاف؟ ہے ہی اس کے خلاف نہیں درج کیا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں، دیکھیں، مقدمہ تو درج یہی ہوگا نا کہ فلاں جگہ پہ یہ ایکٹ ہوا ہے، فلاں جگہ پہ یہ ایکٹ ہوا۔ اس میں جو لوگ موقع پہ ایکٹ پرفارم کرنے والے تھے وہ گرفتار ہو گئے ہیں، ان کی سی سی ٹی وی ویڈیو آڈیو ساری ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے، وہ سارے پکڑے جا رہے ہیں۔ کوئی یہ انکار نہیں کر رہا کہ یہ میں نہیں ہوں، جو سامنے کر رہا ہے آگ لگا رہا ہے وہ تسلیم کر رہا ہے کہ یہ میں ہی ہوں اور میں ہی آگ لگا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں کیسے موٹیویٹ ہوا ہوں، مجھے کس نے موٹیویٹ نہیں، کیا وہ تو چلو میں اگر آپ کی ہے۔ بات مان لوں تو پھر ابھی تک آپ لوگ ان کے خلاف مقدمہ درج کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، مقدمہ کوئی علیحدہ سے درج نہیں ہوگا، جو درج مقدمات ہیں انہی میں گرفتار ہوں گے۔ عمران خان انہی میں گرفتار ہوگا، اور وہ ملٹری ایکٹ کے تحت ٹرائل ہوگا ان کا یا کہ عام سول عدالت؟ دیکھیں، جو ملٹری ایکٹ کے تحت ہے اس میں یہ تھوڑا سا ڈفرنس جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ انڈرسٹینڈ آپ کو بھی اور لوگوں کو کرنا چاہیے کہ مثال کے طور پہ جناح ہاؤس پہ جو ہے وہ گراؤ اور جلاؤ کا مقدمہ درج ہوا ہے۔ اس مقدمے میں 300 ملزمان ہیں۔ مقدمہ جو وہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت درج ہوا ہے۔ یہ مقدمہ اسی طرح سے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کورٹ میں ہی چلے گا۔ اس میں سے کچھ لوگ، وہ 15 ہو سکتے ہیں، 20 ہو سکتے ہیں، 50 بھی ہو سکتے ہیں، ان کا جو ایکٹ ہے وہ موقع کی مناسبت سے اور وہاں پہ جو کرمنل ایکٹ پرفارم ہوا ہے اس کی مناسبت سے وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ملٹری حکام جو ہیں وہ یہ فیصلہ کریں کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا۔ یعنی یہ کیس اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں اپنی جگہ پہ چلے گا، لیکن ان لوگوں کا وہ جو بھی جتنے بھی ہوں گے، 50 ہوں گے، 30 ہوں گے، ان کا جو ہے جو ایکٹ ہے یا ان کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ جو ہے وہ ملٹری حکام اور ملٹری کورٹ میں چلے گی۔ اب یہاں پہ مثال کے طور پہ یہ کیوں ان 50 کا، جب سب نے وہاں پہ آگ لگائی، سب نے وہاں پہ گراؤ کیا، تو ان 50 نے کیا علیحدہ کیا؟ ان 50 نے علیحدہ یہ کیا کہ جو دفاعی تنصیبات ہیں یا شہداء کی جو یادگاریں ہیں، شہداء کی یادگاروں پہ جب یہ ان کے مجسموں کو اور ان کے ناموں کو بے حرمت کرتے رہے، اس وقت آپ نے وہ شاید وہ ویڈیوز آپ کے سننے میں آئی ہوں، یہ کس قسم کی جو ہے یہ گھٹیا گفتگو کرتے رہے۔ نہیں، وہ یعنی وہ آپ میڈیا پہ اس لیے نہیں چلا سکتے کہ وہ سننے کے بعد لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس سے تکلیف نہیں، وہ پہنچے گی۔ مناظر افسوسناک بھی ہے، دردناک بھی ہے، لیکن ہمیں آپ کی حکومت کی طرف سے جو بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے ملٹری تنصیبات کو ہٹ کیا ہے ان کے خلاف ادھر مقدمہ چلے گا۔ مثال کے طور پہ جنہوں نے سویلین کو کیا ہے تو عمران خان صاحب کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ یعنی جس میں مثال کے طور پہ جو جناح ہاؤس ہے وہاں پہ کیمپ آفس بھی تو تھا نا،
اس کیمپ آفس میں آپ اندازہ ہی کر سکتے ہیں کہ کتنی حساس قسم کی جو ہے وہ انفارمیشن ہوگی، کتنا حساس جو ہے وہاں پہ آپریٹرز ہوگا۔ ان لوگوں نے جلا دیا اس کو، یہ لوگ اٹھا کے لے گئے۔ نہیں وہ اب اس کو ریکور کس نے کرنا ہے؟ اس کو ریکور جو ہے وہ اپنا تھانے دار صاحب نے کرنا ہے یا اس کو ملٹری حکام نے کرنا ہے؟ تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ میرا آپ سے اتفاق ہے، آپ مجھے معاملے کی سنگینی بتا رہے ہیں۔ نہیں، اتفاق آپ کا ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات، اور خاص طور پہ ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ملٹری کورٹس یہاں پہ کیسے آ گئی، ملٹری انویسٹیگیشن یہاں پہ۔ بھائی معاملہ یہ ہے کہ ملٹری ایکٹ کس لیے بنا ہے؟ اسی لیے بنایا نا کہ جب اس جورسڈکشن میں، اس ایریا میں کوئی آدمی داخل ہو کے کوئی جرم کرے گا، بھلے وہ اس نے یونیفارم پہنی ہو یا بھلے وہ سیویز میں ہو، تو اس نے آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ہی اس نے ٹرائل ہونا ہے نا، پروسیڈ ہونا ہے۔ اس میں کوئی یہ ایکٹ کوئی نیا تو نہیں بن گیا، یا کوئی کانسٹیٹیوشن میں ہم نے امینڈمنٹ تو نہیں کر دی۔ یہی میں کہتا ہوں کہ ان کا اس ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہوگی یا کہ نہیں؟ اگر وہ لوگ جو اس زمرے میں آتے ہیں، نہیں وہ تو جیل میں تھا، آپ کی تحویل میں تھا۔ ہاں، لیکن نہیں، اگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس منصوبہ بندی، جس موٹیویشن اور جس کے کہنے پہ ہم نے یہ کیا ہے تو وہ فلاں ہے، تو وہ پھر جو بھی ہے وہ اس میں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ یہ فیصلہ کب تک ہو جائے گا اندازہ؟ اب تو بہت سارے لوگوں نے ان کا نام لے لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی میں پریمپٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن ابھی جو ہے وہ اس سارے عمل کو جو ہے وہ تقریباً کوئی 20-25 روز ہوئے ہیں جب سے یہ انویسٹیگیشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی 2 ہفتے 3 ہفتے اور لگیں گے اس میں۔ ٹھیک